السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عمران خان کی جانب سے ٹائم میگزین کو ایک انٹرویو دیا گیا جس میں خان صاحب کے بارے میں اور موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا، مگر میں اس میں بیان کیے گئے صرف ایک یا دو پیراگراف کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی، جس نے میرے ایک پوائنٹ آف ویو کو سچ ثابت کر دیا۔ ناظرین، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں میں نے احمدیوں پر روا رکھے گئے غیر معمولی مظالم کی شدت اور ملکی حالات پر جتنی بھی ویڈیوز شیئر کی، تقریباً ہر دوسری ویڈیو میں میں نے ملک کی اکانومی کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس پر بالکل توجہ نہیں دے رہی اور اسمبلیوں میں غیر ضروری باتوں پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، جس پر توجہ ہونی چاہیے اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ چیز اتنی زیادہ نمایاں تھی کہ مجھے کبھی کبھار شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں خان صاحب ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر تو کام نہیں کر رہے۔ یہ ایک شاکی کی بات کر رہی ہوں۔ اب جب میں ملک کی موجودہ اکانومی کی تباہی کی ذمہ دار عمران حکومت کو ٹھہراتی ہوں تو کسی کو میری یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ بہرحال، ٹائم میگزین نے اس میں عمران خان حکومت کی پالیسیوں پر جو تبصرہ کیا ہے، اس سے میری اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ ٹائم میگزین اس بارے میں لکھتا ہے، پاکستان کی موجودہ معاشی خستہ حالی جس حد تک پہنچ چکی ہے، اس کی جو بیس ہے، اس کی بنیاد خان کے دور حکومت میں قائم ہوئی۔ انہوں نے ریوالونگ ڈور کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کے دور حکومت میں وزرائے خزانہ ایسے آتے جاتے رہے جیسے ریوالونگ ڈور میں سے آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے عاطف میاں صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ معروف ماہر اقتصادیات عاطف میاں کو مشیر مقرر کرنے کے چند روز بعد ہی انتہا پسندوں کے رد عمل کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا۔ یہاں لفظ انتہا پسند نہیں، اسلامسٹ یوز کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عاطف میاں ایک احمدی ہیں جو کہ اسلام کا ایک فرقہ ہے جسے وہاں ہیریٹک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ 2018 میں خان نے پاکستان کے قرضوں کے چکر کو ختم کرنے کے لیے سابقہ انتظامیہ کے غیر ملکی قرضے لینے کے بھیک مانگنے کے حربوں پر عمل نہ کرنے کا عہد کیا تھا، مگر ایک سال سے بھی کم عرصہ میں اس نے $6 بلین کے قرض کے بدلے ٹیکس میں اضافہ کرتے ہوئے سماجی اور ترقیاتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا۔ تو ناظرین، یہ جو حالات ہیں یہ اس معاہدہ کا نتیجہ ہے۔ آخر میں ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہم آج انتہا پسندوں کی وجہ سے ضیاء الحق کی جان کو رو رہے ہیں، کل کو ہم ملک کی اکانومی کی خستہ حالی پر عمران کی جان کو رویا کریں گے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔